یہیں پر اپنی تقریر ختم کر دی. اب حکیم جی آئے, جلدی سے چادر اوڑھ کے سو گئے, بیوی کو بھی چھوڑ آئے کہ عورتوں کے ساتھ آ جائے گی, بھوکے لیٹ گئے. اور میں بھی جلدی چلا آیا, میں نے کہا دیکھیں ذرا آج منظر کیا ہوتا ہے. تو دیکھا تو ان کی بیوی آئی تو کھانا وانا گرم کر کے چادر ہٹا کے کہتی اے چلیے اٹھیے حکیم جی. کہا ہٹاؤ یہاں سے, ہمیں لے جاؤ یہاں سے, ہمیں بھوک نہیں لگ رہی, ہٹاؤ. کہا ارے پلیز آپ کھائیے مت, لیکن کم سے کم مجھے تو کھلا دیجیے. دیکھا نہیں مولوی صاحب نے کتنا بڑا حق بتلایا ہے کہ بیوی کو کھلاؤ گے تب بھی اس پر سوال. حکیم جی کہتے ہیں یہی کمینے نا مولوی لڑائی کراتے ہیں, یہی ہیں سب سے بڑے فتین, یہی لڑائی کراتے ہیں. کل مردوں کا حق بتا دیا, آج عورتوں کا حق بتا دیا. اور اتفاق سے دوسرے دن ناشتے کی دعوت بھی وہیں. ہم نے کہا اللہ کل ملے گا کہ نہیں ملے گا, کیونکہ ایک مولوی کی بیوی مولون تھی تو غصہ ہو گیا, لڑائی جھگڑا سازی کچھ معاملہ ہو گیا تو چھوڑ دیا. بیوی نے کھانا ہی نہیں بنایا. شوہر نے کہا کھانا بنایا, بیوی بھی مولون تھی. کہا کہ میں کیوں بناؤں, میں بھی جانتی ہوں کہ زوجین کیا ہے, میں بھی جانتی ہوں کہ زوجین کیا ہے. ایک ٹائم کا کھانا آپ پکائیے, ایک ٹائم کا میں پکاؤں, میں کیوں پکاؤں. تو میرے دوست اور بزرگوں, یہ نوعیت نہ آنے دو. میاں بیوی ہو قاعدے سے زندگی گزار لیجئے. نبی اکرم نے پریکٹیکل کر کے بتایا. ہمارے پاس ایک رسالہ ہے, یہ حاجی نثار صاحب یہاں رکھا ہوا ہے حبہ میں, جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے. ایک سوال آیا ہے اس کے اندر کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ماڈل نہیں ہو سکتی, نمونہ نہیں ہو سکتی. بڑا اہم سوال تھا. کہا کہ محمد کی زندگی ماڈل کیسے ہو جائے. 25 سال کی جب عمر تھی اللہ کے نبی کی, تو اس عمر میں 40 سال کی بڑھیا عورت سے آپ نے شادی کی. 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بڑھیا سے شادی کی. اور جب 54 سال کے اللہ کے نبی ہوئی تو 9 سال کی لڑکی کو اپنے گھر پہ لائے. یعنی جب جوان تھے تب بڑھیا کو لائے, اور جب بوڑھے ہوئے تو کنواری لڑکی کو گھر پہ لا کے آپ نے جگہ دی. اور قرآن کہتا ہے کہ محمد کی زندگی ماڈل اور نمونہ ہے. کیسے مان لیں؟ اس کا مطلب یہ کہ 25 سال کا آدمی 40 سال کی بڑھیا سے شادی کرے اور 54 سال کا آدمی 9 سال کی لڑکی کو لائے. یہ مطلب ہوا ماڈل. میرے دوستو غور کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں واقعی نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ماڈل ہے, نمونہ ہے. کیوں؟ دو ہی نوعیتیں ہوتی ہیں, یا تو کسی کی بیوی لمبی عمر زیادہ عمر کی ہوتی ہے یا کم عمر کی ہوتی ہے. اگر شوہر کی عمر کم ہو, بیوی کی عمر زیادہ ہو, تو کس طریقے سے رہا جائے, میاں بیوی کیسے رہیں. شوہر کی عمر کم, بیوی کی عمر زیادہ, میاں بیوی کیسے رہیں سیکھو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے. اگر کسی کی عمر 25 سال کی, اس کی بیوی 40 سال کی ہو, تو کیسے میاں بیوی رہیں سیکھو مدینے والے سے. اللہ کے نبی کی عدالت نے وہ بھی طریقہ سکھلا دیا, وہ بھی ہنر بتلا دیا کہ کسی کی عمر کم ہو, بیوی کی عمر زیادہ ہو, تو کیسے رہے وہ مدینے والے سے سیکھو. اور اگر کسی لڑکی کی عمر کم اور شوہر کی عمر زیادہ ہو, 54 اور 9 کا فرق ہو یا 40 اور 20 کا فرق ہو, تو وہ بھی سیکھو. یعنی کم عمر ہو, آدمی زیادہ عمر کا اور بیوی کم عمر کی ہو, تو بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے یہ سیکھنا ہو تو یہ بھی سیکھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی زندگی میں پریکٹیکل موجود ہے. مسلمانوں, اسی لیے عرش والے نے اللہ کے نبی کی ایک ایک سیکنڈ کی زندگی کو ماڈل بناتے ہوئے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او دنیا والو, اللہ کے نبی کی زندگی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل ہے, ایک بہترین آئیڈیل تمہارے اندر تمہارے لیے موجود ہے. ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے. مسلمانوں آؤ میں تمہیں بتاؤں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تقبل لهم صلاۃ ولا تقبل لهم حسنہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں, 3 قسم کے انسان ایسے ہیں کہ جن کی کوئی بھی نماز اور کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی, کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. العبد العابق العبد العابق حتى يرجع الى مواليه فيضع يده الى يد في ايديهم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو, وہ غلام جو گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہو, اس غلام کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس لوٹ کر نہ جائے اور اپنے ہاتھ کو اپنے مالک کے ہاتھوں میں نہ دے دے, اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. میرے ماں اور بہنوں, تیسری چیز کا خیال
خیال مجھے نہیں، لیکن دوسری چیز ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کون ہے کہ جس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. فرمایا المرأۃ ساخط علیہا زوجہا، دوسری وہ عورت ہے، اس عورت کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، جس کا خاوند اس سے ناراض ہو. جب تک وہ راضی نہ ہو جائے اس عورت کی بھی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، ہاں وہ حدیث سنو، مدینے والے نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنہ. او میری ماں اور بہنوں، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو تم داخل ہو جاؤ. کون سی عورتیں، وہ کون سی میری ماں اور بہنیں؟ آؤ مدینے والے کا فرمان سنو. فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، وہ عورت جو پانچوں وقت کی نماز پڑھ لے، وہ عورت جس نے پانچوں وقت کی نماز پڑھی. وصامت شہرہا، اور وہ عورت جس نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، تین اور چار بچوں کے باپ سے غلط تعلقات نہیں، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی ہو. المرأۃ اذا صلت خمسہا، وہ عورت جو پانچوں وقت کی نماز پڑھے، وہ عورت جو وصامت شہرہا، پورے مہینے کے روزے رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی خدمت کی ہو، اطاعت کی ہو، ایسی عورت سے قیامت کے دن عرش والا کہے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، او میری بندی جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا، جس دروازے میں تو پرویش کرنا چاہے کر جا، جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں. میری ماں اور بہنوں، اونچا مقام ہے تمہارا، اونچا درجہ ہے تمہارا. ایّم امرأۃ ماتت، کوئی عورت مر جائے، ایّم امرأۃ ماتت، کوئی عورت مر جائے، وزوجها عنها راض، اور اس کا شوہر اپنی بیوی سے مرتے وقت راضی ہو، خوش ہو، دخلت الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی، وہ عورت جنت کے اندر جائے گی. آؤ میرے بھائیو، تمہیں بتائیں کچھ لوگوں نے عورت کو، بیوی کو اتنا بڑا، اتنا رسوا کیا ہے کہ انہوں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ مرد بیوی کا شوہر بھگوان ہوتا ہے. بھگوان، بیوی ہے اور شوہر بھگوان. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوی بیچاری شوہر کی پیر بھی چھوئے گی، سب کچھ کرے گی، اس لیے کہ وہ بھگوان کا درجہ. اور ہم نے کہا نہیں، اتنا بڑا درجہ اسلام نے نہیں دیا. اگر بیوی کا شوہر بھگوان ہی ہو تو شوہر اپنی بیوی سے غلط کام کروائے، طوائفوں میں بھجوائے اور طوائف کھانے میں جائے تو اس شوہر کو بھگوان کہا جائے گا؟ اس کی بیوی ہے، کیا کہا جائے گا؟ میرے دوستو، نبی اکرم نے بھگوان کا درجہ تو نہیں دیا، لیکن اتنا ضرور کہہ دیا کہ لو کنت آمر احدا ان یسجد، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو لامر تو میں حکم دیتا کہ ان تسجد لزوجہا، کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. میں حکم دیتا بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں، تو پھر کیسے حکم دے دیا جائے؟ میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، تم بھی سنو، میں تمہیں بتاؤں ایک واقعہ. علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنی کیسٹ میں بیان کیا ہے، حقوق الزوجین پہ بولتے وقت ان کی 145 کیسٹیں میرے پاس موجود ہیں. آؤ اس میں سے ایک واقعہ تو میں بتاؤں، چونکہ حدیث کا حوالہ مجھے نہیں معلوم. علامہ احسان الہی ظہیر کے اوپر میں اس بات کو فٹ کر رہا ہوں، اور ہاں ان کی کیسٹ کوئی سننا چاہے تو میں سنا سکتا ہوں. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میرا شوہر تو چلا گیا، میرے باپ بیمار ہیں، کیا میں
اپنے باپ کی عیادت کے لیے جا سکتی ہوں. میرے شوہر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے میری بیوی جب تک میں گھر پہ واپس نہ جاؤں تو گھر چھوڑ کر نہ جانا. کہا اللہ کے نبی نے کہ تم اس کا انتظار کرو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ گئی اور گھر پہ انتظار کرنے لگی, یہاں تک کہ میکے سے خبر آئی او میری بیٹی تیرے باپ کا انتقال ہونے والا ہے, جہاں کنی کے عالم میں ہے, تو اپنے باپ کو دیکھ لے, تیرا باپ یاد کر رہا ہے. کہا اللہ کے نبی میرے باپ کا آرڈر آ رہا ہے اور میرے شوہر کا آرڈر یہ کہ گھر کی چوکھٹ کو نہ چھوڑوں, کیا کروں؟ کہا اپنے شوہر کی اطاعت کر, اپنے گھر کی چار دیواری میں بند رہے. انتقال ہو گیا, خبر آئی اے میری بیٹی تیرے باپ کا انتقال ہو گیا اور تو دیکھ لے اپنے باپ کی لاش کو. او میری ماں اور بہنوں, عید کے موقع پر بھیڑوں بکریوں کی طرح بھیڑ لگائی تھی تم نے. کوئی اپنی خالہ کے پاس, کوئی اپنے میکے میں جا رہا ہے, لگتا تھا مئو کی سرزمین پر مردوں کی نہیں عورتوں کی حکومت ہے. ایسا نظر آیا جبکہ عورت گھر سے اس وقت نکل سکتی ہے جب تک کہ جب اس کو بہت ہی ضروری ہو جانا, بہت ہی ضروری ہو جانا تب وہ گھر سے نکلے, بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں. الزمنا بیوتکن یا معاشر النساء, اے عورتوں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اور بلا ضرورت تم گھروں سے باہر نہ نکلو. سنو, باپ کا انتقال, نبی نے فرمایا کہ فرما برداری شوہر کی کر, گھر کی چوکھٹ کو مت چھوڑ. جنازہ باپ کا اڑ رہا ہے, بیوی اور اس کی بیٹی اپنے گھر میں موجود ہے. شوہر کا حکم مانتی ہوئی, نبی کے فرمان کو زندہ کرتی ہوئی وہ جنازے میں نہیں گئی, اپنے باپ کی لاش کو دیکھنے نہ گئی. قبر میں اتار دیا گیا باپ کو. اس وقت بھی امید تھی شاید بیٹی آ کر اپنے باپ کی لاش کو دیکھ لے, لیکن نبی کے فرمان کو اس نے بالائے طاق نہ رکھا اور فوراً حکم مانتی ہوئی اپنے گھر پہ رہی, شوہر کی اطاعت کرتی ہوئی. دفن کر دیا گیا. جس دن باپ کو دفن کیا گیا اسی رات میں شوہر بھی آ گیا. جب شوہر نے سنا کہ میری بیوی کے باپ کا انتقال ہو گیا, فوراً آپ نے کہا اس کے شوہر نے کہ اے میری بیوی تم اپنے باپ کے انتقال کے موقع پر کیوں نہیں گئی تھی؟ کہا آپ کا حکم تھا, نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے شوہر کا حکم مان. اس نے اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگایا کہ او میری بیوی, اس کا مطلب یہ تو نہ تھا, میرے کہنے کا مقصد یہ تو نہ تھا کہ تو اپنے باپ کے انتقال کے موقع پر بھی اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہ جا. کونین کے تاجدار آ رہے ہیں, دستک دی, دروازہ کھولا, صحابیہ نے پردہ کیا. اے اللہ کے نبی آپ نے میری بیوی کو روک دیا ہے, اپنے باپ کو دیکھنے نہیں گئی. کہا اے میرے دوست, اے میرے صدیق, اے میرے جانثار, اے صحابی رسول, اور کونین کے تاجدار کے امتی, تجھے نہیں معلوم تیرے باپ تیرے شوہر کے کتنے گناہ تھے, اس عورت کے باپ کے کتنے گناہ تھے, تو کیا جانے. لیکن اے میرے پیارے امتی صحابی, میں یہ بشارت دینے آیا ہوں, میں یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تیری بیوی نے اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی اور اپنے باپ کو دیکھنے نہ گئی. اللہ تعالیٰ کو بیوی کی یہ اطاعت و فرما برداری اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ اس نے اے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی, اس نے تیرے بیوی کے باپ کو اس نیکی کی وجہ سے, اس جذبہ خیر کی وجہ سے, اس نیک عمل کی وجہ سے, شوہر کی اطاعت کی وجہ سے تیرے سسر کو یعنی تیری بیوی کے باپ کو جنت کے اندر داخل کر دیا, جنت کے اندر داخل کر دیا. یہ تیرے سسر کو درجہ ملا. میری ماں اور بہنوں ذرا دیکھیے شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے. ہاں, اس موقع پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیوی جو اسلام نے رکھی ہیں وہ جائز نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے, اور اس قسم کی بہت سی باتیں. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں دو مولوی صاحب کہہ کے گئے ہیں تو ہم 2 کریں گے 3 کریں گے, ورنہ وہی ہوگا نا, چنے کی دال گرے گی چھینکے کے نیچے, کہو گے اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ناجائز, آپ کر سکتے ہیں, لیکن جب ایک سے کوئی کام نہ بگڑ رہا ہو, سب معاملہ حل ہو رہا ہو, تو کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی سے سیکھو. جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی دوسری شادی کا نام نہیں لیا, لیکن تعدد ازواج بیویوں کی زیادتی 4 تک رکھا جا سکتا ہے, لیکن انصاف کے ساتھ. یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ رہو 1 ہفتہ, دوسرے کے ساتھ رہو 1 مہینہ, ایک کو کھلاؤ
चिकन मुर्गे का गोश्त और दूसरे को सुन्नत रसूल लौकी भी नसीब ना हो। एक को पहनाओ टेरिकाट पॉलिस्टर और दूसरी को बेचारी नेता वाला खद्दड़ भी नसीब ना हो। ये मतलब नहीं, मतलब यह है कि वो नेक, आप इंसाफ के साथ 2 नहीं 3 बीवी 4 बीवी रख सकते हैं, लेकिन इंसाफ के साथ सबके दरमियान आप इंसाफ करें। मौजूदा दौर में यही चीज है। देखिए, इस्लाम ने जो 4 शादियों की इजाजत दी, वो बहुत एक रास्ता बीच में खोल दिया। पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल वर्ल्ड, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर जनसंख्या आई, तादाद जोड़ी गई, तो उसमें मर्द से 3 गुना ज्यादा औरतें, मर्द से 3 गुना ज्यादा औरतें। अब आप खुद गौर करके ये बताएं कि अगर एक मर्द एक औरत से शादी कर ले तो बकिया जो औरतें बच रही हैं वो कहां जाएं? अरे 75 औरतें 25 मर्द, 25 मर्द है 25 औरतों से निकाह कर लिया, 50 औरतें जो बची वो कहां जाएं? आज जो एक बीवी पर महदूद रखते हैं उनको गौर करना चाहिए कि अब वो 50 औरतें क्या तवाइफ खाने नहीं खोलेंगी, बियर एंड बार रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगी, क्या वो जो है चकले और अड्डे नहीं खुलेंगे, क्या वो जो है आज जो नुमाइश बनकर डांस नहीं करेंगी, क्या वो नाचेंगी नहीं, क्लबों में नहीं जाएंगी? आखिर क्या करें? आखिर क्या हो? एक शौहर ने एक बीवी से शादी की, बीवी हामला है, मेडिकल साइंस कहती है हमल के वक्त बीवी की ख्वाहिश कम हो जाती है, शौहर हर वक्त ख्वाहिश वाला है, उसको बीवी की जरूरत है। अब बताइए, ये हामिला है, ये अपनी बीवी, इसकी शौहर की तरफ रगबत कम हो रही है, अब आदमी क्या करे? आदमी को ख्वाहिश है, क्या करे? मजहबी रुकावट सामने है कि एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी के साथ निकाह नहीं किया जा सकता। अब कहां जाए बेचारा? हामिला औरत है, बीवी हामिला है, इसकी ख्वाहिश है, इसकी ख्वाहिश नहीं है, कहां जाए? इस्लाम ने दूसरी शादी का रास्ता खोला है। जाए इस तरीके से कम वो दूसरा निकाह करके अपनी ख्वाहिश दूसरी बीवी से पूरी कर सकता है। ये इस्लाम ने रास्ता खोला है। मुसलमानों गौर करो, अगर आज ये सूरत हाल ना होती तो फिर आज याद रखो, मैं ये कहूंगा कि आज दुनिया में, हिंदुस्तान में जितने भी तवाइफ खाने खुले हैं, क्लब हैं, बियर एंड बार रेस्टोरेंट हैं, चकले हैं और तवाइफ खाने खुले हुए हैं, इनका जिम्मेदार वो है, इसका जिम्मेदार वो है जो एक से ज्यादा शादी पर पाबंदी की बात करता है। अगर आज एक ने 2 शादी की होती, 3 शादी की होती, तो आज उन औरतों की कमी पूरी हो गई होती और आज वो चकले और रेस्टोरेंट एंड बियर एंड बार रेस्टोरेंट ना खुलते, आज क्लबों में वो डांस नहीं करती। आओ, ये मसला हल करने के बाद अब एक और चीज हमारे सामने आती है। मियां बीवी के हुकूक भी हो गए या शादी भी हो गई, और यहां एक और अहम चीज है, पर्दा। अब पर्दे पे क्या बोलूं, वो तो आपके यहां है ही, बड़ा अच्छा पर्दा। अल्लाह करे कि पर्दे में और ज्यादा ज्यादती हो, लेकिन माफ कीजिए, मौजूदा दौर में जो बुरके चल रहे हैं, मैंने इसके बारे में तकरीर की है, मैं ऐसे बुरकों से मुत्तफिक नहीं हूं। एक बुढ़िया भी वो बुरका जारी करा हुआ पहन के तो लग रही है कुंवारी लड़की जा रही है। और आज ये बुरके इतने फैशन परस्त कि निकाब भी ढका है तो सामने भी चमकदार फूल, पीछे बुरका तो उसमें भी चमकदार फूल कड़ा है, और जानबूझकर उसको इतना खूबसूरत बनाया गया है, चमकता हुआ बुरका। हर आदमी सोचता है या अल्लाह, जब बुरका इतना खूबसूरत तो बुरके वाली कैसी होगी? हर आदमी सोचने पर मजबूर है। और ये बुरके ओढ़कर हमारी वो लड़कियां, हमारी वो बहनें, अरे ये डिग्री कॉलेज हो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो तालियां भी बजाई जाती है फंक्शन के मौके पर। ये डिग्री कॉलेजों का हाल है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उम्महातुल मोमिनीन की, हम बात कर रहे हैं फातिमातुज़ ज़हरा की, हम बात कर रहे हैं आयशा सिद्दीक़ा की, कि वो लड़कियां इतने खूबसूरत और कड़े हुए बुरके पहनकर वहां जाएं और उन पर कोई पाबंदी ना हो, उन पर कोई रुकावट ना हो, तो क्या तालीम मदरसों में दी जाती है? माफ कीजिए, मैं हुक्म तो नहीं दे सकता हूं अपने साथीजा को, मशवरा जरूर दे सकता हूं। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे बुरके नाफिज कर दिए जाएं, वो सफेद वाला चलता है ना, बुढ़िया जिसको ओढ़ती है, जाली वाला। क्यों, पर्दा ही तो करना है, क्या वो बुरका जायज नहीं है? अरे उसमें जितना पर्दा है इन बुरकों में पर्दा है, बिल्कुल फिट बदन के नाप से लगाकर चुस्त सिलाया जाता है, सारी चीजें आया हो रही हैं, रान और जिस्म का वो हिस्सा भी आया हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका नशेब फराज सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आज के बुरकों से माफ कीजिए, मैं कतई तौर से मुत्तफिक नहीं हूं। कल तकरीर खत्म हुई, औरतें निकाब उठा उठा के जा रही हैं, यही पर्दा है ना, यही ना पर्दा है। कोई रात है, अंधेरा है, हम तो कहते हैं मुसलमानों माफ कीजिएगा मुझे, मैं अपनी माँ और बहनों से मौजरत चाहता हूँ, लेकिन आज 6 महीने के बाद मौका मिला इसलिए दिल खोल के बोलूंगा।
اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں موضوع کے ساتھ پہلے مرد نکل جائیں بعد میں عورتیں جائیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ جائیں، مرد مردوں کے ساتھ جائیں، پہلے مرد جائیں بعد میں عورتیں جائیں۔ یہاں یہ حالت ہے کہ تقریر ختم ہوئی، مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں، اور معاف کیجئے کل تو میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ مرد اور عورتوں سے آپس میں ٹکر ہو رہی ہے۔ کیا کیا جائے؟ ہم تو ویسے یہ مشورہ میں دوں گا کہ عورتوں کا راستہ اگر الگ ہو اور مردوں کا الگ ہو تو نور علی نور سب سے بہتر۔ میرے دوستو پردہ تو بالکل پردہ اسلامی پردہ ہونا چاہیے۔ لا یخلو ان بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی عورت کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے۔ لا یخلو ان بامرأۃ، کوئی مرد تنہائی میں اپنی کسی عورت سے نہ ملے، کیوں نہ ملے؟ الا کان ثالثہما الشیطان، کیونکہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس میں تیسرا شیطان رخنا پیدا کرتا ہے، دراڑے پیدا کرتا ہے، یا پھر آگ لگاتا ہے، محبت کی آگ پیدا کرتا ہے۔ لا یخلو ان بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی مرد عورت سے تنہائی میں نہ ملے۔ میرا نبی ابھی بتایا گیا تقریر میں کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی سے بھی باتیں کر رہے تو وہ بھی نقاب ڈال کر بات کر رہے، نقاب ڈال کر بیوی نے بات کی، اور یہ واقعہ میں بہت پہلے مئو کی سرزمین پر بتا بھی چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگو تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ یا اللہ یہ عورت کون سی ناگن کون سی سانپ ہے جس سے بچنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے، جبکہ مدینے والا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز نیک عورت ہے، اور اللہ کے نبی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واتقوا النساء، عورتوں سے بچو، یعنی ان کی اداؤں سے، ان کے نخروں سے، ان کے کردار سے تم بچو، اس لیے کہ فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، قوم بنی اسرائیل میں جو فتنہ اٹھا تھا، قوم اسرائیل میں جو فتنہ کھڑا ہوا تھا، اس کی ذمہ دار عورت ہے، عورت کی وجہ سے اٹھا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہیز کی وجہ سے کتنی عورتیں ماری گئیں اور کس صوبے میں کتنی، میرے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے، اور پھر دردناک واقعہ بھی میں سنانے والا ہوں آپ کو۔ ذرا سنجیدگی کے ساتھ آپ اس جلسے میں بیٹھے ہیں، یہ لیفٹ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، اتنا استنجا لگتا ہے، ہم لوگ بھی 3 گھنٹے داب کے جو ہے بیٹھ کر جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اٹھیں کہ چپل اٹھا کے ایک دوسرے پر آشیرواد دے رہے ہیں۔ ارے تھوڑا بیٹھ جاؤ، پھر جانا ہو تو جائیے آپ، اتنا دیکھو اتنی بھیڑ ہے، بیچارے پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ آگے، ابھی ہم حکم دیں گے اب جتنے لوگ بیٹھ چکے وہ پیچھے جائیں، جتنے کھڑے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ ذرا غور کرو میرے دوستو، یہ لیفٹ اچھی چیز نہیں ہے، وہ دیکھو اچھل کے وہ جھاڑ رہا ہے مٹی چپل اٹھا کر۔ فرمایا کہ لا یخلو ان بامرأۃ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، عورتوں سے بچو، دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو، اس لیے کہ سب سے بڑا فتنہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہوا تھا وہ عورت ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ آؤ اللہ کے نبی کا اور فرمان سنیں، فرمایا اللہ کے نبی نے المرأۃ عورۃ، المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت پوری کی پوری ستر ہے، عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ میری ماں اور بہنوں سنو، وہ عورت پورا کا پورا پردے کی چیز ہے۔ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اچک لیتا ہے، یعنی ستر جب کھلی ہوگی، چہرہ کھلا ہوگا، ہاتھ کھلا ہوگا تو شیطان اچک لیتا ہے۔ آؤ آج تمہیں بڑی اہم حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنا تو ہوگا، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے بھائیو، اس کو زیادہ تر وہ لوگ دیکھیں، اس کو زیادہ تر وہ لوگ سمجھیں جنہوں نے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن لگا رکھا ہے، ویڈیو لگا رکھا ہے، VCR لگا رکھا ہے، یا جو فلمیں دیکھتے لنگی پہن کر فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں، اور جن کی عورتیں برقع اوڑھ کر فلم ہالوں میں جا رہی ہیں۔ ایک طرف اسلامی پردہ ہے، نبی اکرم کا لاگو کردہ پردہ ہے، اسلام کا نافذ کردہ پردہ ہے، اور دوسری طرف شیطانی کرسی ہے، اس پر بیٹھ کر نقاب اٹھا کر فلمیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ آؤ میری ماں اور بہنوں سنو، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة۔ مدینے والے نے، فاطمہ کے باپ نے، حسن حسین کے نانا نے، کونین کے تاجدار نے، مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار نے، رحمت للعالمین نے فرمایا
کیا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدمی کی شرمگاہ دیکھے، کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدمی کی شرمگاہ دیکھے. یہ اللہ آدمی کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور یہی شرمگاہ عورت رنڈیوں کے، میں بے حیا رنڈیوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت کہنے کا حق ہے مجھے، روکنے کی جرات نہ کرنا. وہ رنڈیوں کے جسموں کو جا کر دیکھے جو چڈی پہن کر ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں. جب مرد کی شرمگاہ مرد کے گھٹنے کو نہیں دیکھ سکتا تو عورت کے شرمگاہ کو، عورت کی ران اور گھٹنے کو دیکھنے کی اجازت کس نے دے دی؟ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، کوئی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، یعنی عورت کے بھی شرمگاہ گھٹنے کو نہیں دیکھ سکتی، ران کو نہیں دیکھ سکتی. میری ماں اور بہنوں، جب عورت کی ران کو نہیں دیکھ سکتی تو یہ تمہیں کس نے اجازت دے دی کہ محمد الرسول اللہ کا نافذ کردہ برقع اوڑھ کر شیطان کی کرسی پر بیٹھ کر تم جاؤ اور مردوں کے گھٹنے کو دیکھو اور ان کی تصویروں کو، ہجڑوں کی اور بے حیاؤں کی تصویروں کو دیکھ کر تم ان پر نظر ڈالو؟ جائے یہ فتویٰ تمہارے باپ و دادا کا تو ہو سکتا ہے، لیکن معاف کیجئے یہ فتویٰ فاطمہ کے باپ کا نہیں ہے. فاطمہ کے باپ نے نافذ کر دیا وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، کوئی عورت کی شرمگاہ بھی نہ دیکھے. اور آگے ہائے ہائے ذرا